السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان۔ بدعات اور خرافات کے اہم اصول نمبر 3۔ شریعت میں کسی عمل کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہ ہو۔ اب اگر کسی وقت خاص ہی میں اس کو کیا جائے اور اس کو اہمیت دی جائے تو یہ بھی بدعت ہوگا۔ چنانچہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر خصوصیت سے خوشیاں منانے کو بدعت قرار دیا ہے۔ الاعتصام جلد 1 صفحہ 39۔ بدعات اور خرافات کے اصول بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں 2 اصول بیان ہو چکے، آج تیسرا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسرا اصول یہ بتایا کہ شریعت مطہرہ میں کسی عمل کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ کسی عمل کے کرنے کے لیے شریعت نے کسی وقت کو مخصوص نہیں کیا ہے، متعین نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود کوئی آدمی کسی عمل کے لیے وقت کو مخصوص کر دے اور اس عمل کو اس وقت کے ساتھ خاص کر دے تو اس صورت کے اندر یہ بدعت بن جائے گا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، ظاہر بات ہے کہ ہم اہل ایمان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر آمد یہ ہر مومن کے لیے، ہر مومنہ کے لیے خوشی کی بات ہے، فرحت کی بات ہے، اور اپنے اعتبار سے ہر آدمی کو خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر، یعنی پیدا ہونے کے دن پر مخصوص طریقے پر خوشیاں منانا، ایک خاص انداز میں منظم طریقے پر خوشیاں منانا، اس کے لیے مجلس منعقد کرنا، اس کے لیے خوشیوں کے نئے نئے اظہار کرنا، کہ جس کو شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، ایسے یوم پیدائش پر خصوصیت کے ساتھ خوشیاں منانا یہ بدعت ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے کہ یوم پیدائش پر مطلقاً خوشی کا ہونا یہ تو بالکل صحیح ہے اور ہونا ہی چاہیے۔ ہر فرد مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والے دن پر خوشی ہونی چاہیے، لیکن اس خوشی کے لیے شریعت نے کوئی طریقہ یا کوئی فکس وقت نہیں بتلایا ہے کہ اس فکس وقت میں یا اس فکس طریقے میں آپ خوشی مناؤ، ایسا کچھ نہیں بتلایا ہے۔ اس کے باوجود کوئی آدمی اپنے طور پر خصوصیت کے ساتھ خوشی منائے، ایک نئے انداز سے خوشی منائے جس کو شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، تو یہ چیزیں کیا بن جاتی ہیں؟ بدعت بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی وقت متعین نہیں کیا۔ میت کو ثواب پہنچانا ایک عمل ہے، اس کے لیے شریعت نے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے کہ اسی وقت میں آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، اس وقت میں نہیں کرنا ہے، ایسا کوئی متعین نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی ایصال ثواب کے لیے کسی تاریخ کو، کسی دن کو، کسی وقت کو متعین کر لے کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن میں، فلاں وقت میں فلاں لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، تو یہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب شریعت نے اس عمل کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں کیا ہے تو پھر آپ اپنے اعتبار سے وقت کو مخصوص کیوں کرتے ہو؟
تو گویا کہ شریعت میں ایک نئی چیز کا اضافہ کر رہے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ شریعت کے اندر نئی چیز کا اضافہ یہی بدعت ہے، اور پھر لوگ اس کو ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ تو تیسرا اصول یہ بتایا کہ شریعت کے اندر کوئی عمل ایسا ثابت ہے جس کے لیے وقت متعین نہیں کیا ہے شریعت مطہرہ نے، تو ایسے عمل کے لیے اپنے طور پر وقت کو متعین کرنا اور اس وقت متعین کے اوپر ہی اس عمل کو کرنا اور اس کو ایک خصوصیت کے ساتھ کرنا، ثواب سمجھ کر کرنا، یہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ نمبر 4، کسی عمل کے لیے کوئی خاص کیفیت اور ہیئت ثابت نہ ہو اور اس کا التزام کیا جائے تو یہ بھی بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسکندریہ کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر قرآن مجید کی ایک سورت کی اجتماعی قرأت کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت قرار دیا۔ الاعتصام جلد 2 صفحہ 3۔ یہ چوتھا اصول بیان کیا کہ جب شریعت مطہرہ میں کسی عمل کے لیے کوئی خاص کیفیت یا کوئی خاص ہیئت ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی خاص ہیئت پر اس عمل کو لازم کر لینا یہ بدعت ہے۔ جیسے ایک مثال دی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسکندریہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے، ایک جگہ جمع ہو جاتے اور قرآن کریم کی کوئی ایک سورت طے کر لیتے کہ بھئی یہ ایک سورت، اس کو اجتماعی طور پر یعنی ایک ساتھ پڑھتے تھے، ایک ساتھ اس کی قرأت کرتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعت ہے، اس کو بدعت قرار دیا، اس لیے کہ قرآن کریم کی کسی مخصوص صورت کو کسی خاص ہیئت کے ساتھ، خاص کیفیت کے ساتھ پڑھنا، اس کی قرأت کرنا، یہ شریعت کے اندر ایسی کوئی ہیئت ثابت نہیں ہے۔ بس مطلقاً ہے کہ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ تو یہاں قرآن کریم مطلقاً پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی مخصوص ہیئت نہیں بتلائی ہے کہ اس شکل سے پڑھو، اس ہیئت سے پڑھو، ایسا نہیں بتلایا۔ تو اب جب اس ہیئت سے اور اس شکل سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس کے باوجود چند لوگوں کا کسی ایک مخصوص جگہ میں جمع ہو کر قرآن کی کسی ایک مخصوص صورت کو اجتماعی شکل میں پڑھنا یہ بدعت ہوگا، اس لیے کہ جب شریعت سے اس طرح کی ہیئت ثابت ہے ہی نہیں، تو پھر یہ گویا کہ اپنی طرف سے ہیئت کا اضافہ کر کے شریعت میں نئی چیز کو داخل کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شریعت میں نئی چیز داخل کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب اسکندریہ کے لوگوں نے یہ شکل اپنانا شروع کی کہ کسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن کی کوئی مخصوص صورت اجتماعی شکل میں پڑھ دیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ لوگ اپنی طرف سے اس ہیئت کو شریعت کا حصہ سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے چوتھے اصول کا کہ شریعت مطہرہ نے جو اعمال بتلائے ہیں اس میں اگر کسی عمل کی کوئی مخصوص ہیئت نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس کی ہیئت، جس کی شکل و صورت خود شریعت سے ثابت ہے، تو اس کو تو اسی انداز سے کرنا ہے۔ جیسے نماز ایک عمل ہے، تو اس نماز کی شکل اور صورت بھی شریعت نے بتلا دی کہ بھئی نماز اس طرح پڑھنا ہے، تو وہ تو اسی طریقے سے پڑھی جائے گی، اس میں اپنی طرف سے نئی شکل داخل کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو شریعت کے بعض اعمال تو
شکل و صورت کے ساتھ بتلائے گئے کہ اس انداز سے ادا کرنا ہے، اس کی یہ ہیئت رہے گی، یہ شکل رہے گی وغیرہ۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس کا مطلقاً کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ایسے اعمال کہ جس کا مطلقاً حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، اس کی ہیئت نہیں بتلائی ہے کہ اس انداز سے کرو، تو اس میں اپنی طرف سے کوئی نئی ہیئت اور نئی شکل دے کر کے اس کو کرنا، یہ بدعت کہلائے گا۔ جیسے قرآن کریم کو مخصوص ہیئت سے پڑھنا، جیسے اس میں ابھی آ گیا، تو ایسا کوئی حکم قرآن و حدیث میں نہیں دیا گیا، مطلقاً قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب قرآن کریم کو مطلقاً پڑھنا یہی ہمارے لیے صحیح ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے لیے کوئی قرآن کریم پڑھنے کے لیے اڑوس پڑوس کی بستی والوں کو جمع کرنا، جمع کر کے پھر کوئی ایک نئی شکل کے ساتھ یا مخصوص شکل کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا، یہ سب چیزیں حدیث میں نہیں ہیں، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ شکلیں جائز نہیں ہوگی۔ مطلقاً قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہے، اب چاہے گھر پر پڑھے، مسجد میں پڑھے، اکیلا پڑھے، یا پڑھائے، یا سنائے، آہستہ پڑھے، زور سے پڑھے، سمجھ میں آیا؟ تو اس میں اس کو اختیار ہے، اس کی کوئی مخصوص شکل اور ہیئت نہیں بتلائی ہے، تو یہ عمل اسی طریقے سے کرنا صحیح ہوگا جس طریقے سے شریعت کا حکم ہے۔ شریعت نے اپنی طرف سے کوئی ہیئت نہیں بتلائی، تو ہمیں بھی اس میں کوئی نئی ہیئت ڈال کر، نئی شکل ڈال کر، کوئی مخصوص شکل ڈال کر اس کو کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ بدعت کہلائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ایک شکل کی طرف اشارہ کر کے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اور بھی اصول آ رہے ہیں، بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کفر و شرک سے، بدعات اور خرافات اور بری باتوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔